السلام علیکم دوستو، روٹین لائف ہب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم میاں والی کی دو عظیم ہستیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو بانی میاں والی حضرت میاں علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت میاں سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ سن 1600 میں بغداد سے ایک بزرگ شیخ جلال الدین اسلام کی تبلیغ کے لیے عراق سے سندھ تشریف لائے اور وہاں سے پھر کلور کوٹ پہنچے، جہاں سے حضرت جلال الدین حج بیت اللہ کے لیے واپس تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر کلور کوٹ دوبارہ تشریف لائے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد آپ دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ اس سفر میں شیخ جلال الدین کے ساتھ ان کے بیٹے میاں علی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت میاں علی سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت میاں علی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے تھے، جن میں سے حضرت سلطان زکریا آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ ان کے جانشین مقرر ہونے کا دلچسپ واقعہ بھی ویڈیو میں آگے جا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت سلطان زکریا بچپن ہی سے مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ ان کا اخلاق و کردار بھی بہت بلند تھا۔ اسی دوران حضرت میاں علی کو ایک خواب میں حکم دیا گیا کہ تمام مال و اسباب کشتی میں ڈال کر اس کو دریا کے لہروں پر چھوڑ دیں۔ جہاں یہ کشتی جا کر رک جائے وہاں آپ قیام کریں اور وہی آپ کی آخری آرام گاہ بھی ہوگی۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے سلطان محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور باہم مشورے کے بعد کشتی کی تلاش کی گئی، لیکن قریب کوئی کشتی نہ ملی۔ حضرت سلطان محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کالا باغ کی طرف منہ کر کے وہاں کے ایک کشتی بان سلطان موہانہ کو آواز دی۔ سلطان موہانہ نے 25 میل دور کالا باغ میں آپ کی آواز سن لی، چنانچہ وہ صبح سویرے کشتی لے آیا اور تمام مال و اسباب کے ہمراہ آپ سوار ہوئے اور کشتی اللہ کے سپرد کر دی۔ کشتی موجودہ میاں والی سے جانب شمال آ کر رک گئی، چنانچہ میاں علی احمد نے اس جگہ قیام فرمایا۔ آپ کی کشتی جس جگہ رکی اس کا نام کچھی تھا۔ آپ کے آنے کے بعد اس علاقے کا نام میاں دی میل، جو بعد میں تبدیل ہوتے ہوتے میاں علی یعنی میاں دی بستی بن گیا اور اردو میں میاں علی سے میاں والی بن گیا۔ جب حضرت سلطان محمد زکریا رحمۃ اللہ نے اپنے والد میاں علی احمد کے ساتھ کچھی کے علاقے میں سکونت اختیار کی، اس وقت وہاں غیر مسلموں کی حکومت تھی جو مسلمانوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔ میاں علی احمد نے مسلمانوں کو متحد کیا اور ان کے خلاف صف آرا ہو گئے اور لوگوں کو اس ظلم و زیادتی سے نجات دلائی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد مظالم کی شکایت ایک بار پھر حضرت سلطان محمد زکریا تک پہنچی تو انہوں نے آگ، جس کو مقامی زبان میں اکڑا کہتے ہیں، کہ سوکھے پھول طلب کیے اور انہیں آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ گکھڑ فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولی کی لعنت اس طرح ان پر پڑی کہ وہ نشے کی حالت میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا اور خود ہی اپنے ہاتھوں تباہ ہو گئے۔ حضرت سلطان محمد زکریا کے والد محترم حضرت میاں علی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں والی گاؤں کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلطان محمد زکریا نے چھوٹی عمر سے ہی مافوق الفطرت قوتوں کی نمائش کی تھی۔ حضرت سلطان زکریا کی جانشینی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میاں علی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں اس کو اپنا جانشین مقرر کروں گا جو مجھے کوئی معجزہ کر کے دکھائے گا۔ بیٹوں کی قابلیت جاننے کے لیے وہ سب کو دریا کے کنارے لے گئے اور فرمایا کہ میں اس کو اپنا جانشین مقرر کروں گا جو ڈوبے بغیر دریا کو پار کر لے گا۔ دونوں بڑے بھائی اس مشکل امتحان سے گھبرا گئے اور ہچکچانے لگے، لیکن حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ پانی کی سطح کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے اس پار گئے اور پھر واپس بھی آ گئے۔ حضرت سلطان محمد زکریا نے اپنے بھائیوں کو یہ فرمایا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے پانی میں چلتے آئیں اور زکریا زکریا دہراتے رہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو دونوں بھائیوں نے سنا
کہ ان کے بھائی یعنی سلطان زکریا اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم بھی زکریا کا ورد کی بجائے اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ اللہ کا ورد کیا تو وہ ڈوبنے لگے۔ تب سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا میں نے کہا اسی طرح میرا نام دہراؤ۔ جیسے ہی انہوں نے دوبارہ زکریا کا ورد شروع کیا، وہ دوبارہ پانی پر چلنا شروع ہو گئے۔ تب واپسی پر حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ آپ بھائی روحانی پیش رفت کے اس مقام پر ابھی نہیں پہنچے کہ آپ اللہ کا نام سیدھا پکار سکیں۔ اور بھی بہت سارے معجزاتی واقعات حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ ان میں سے ایک دو مشہور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ آپ ایک تنازع کے تصفیے کے لیے روکھڑی تشریف لے گئے۔ روکھڑی کے پٹھانوں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی آمد پر ناگواری کا اظہار کیا اور یہی سوچے کہ بڑا فقیر بنا ہے، اس کی فقیری کا امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک جھوٹ موٹ کا جنازہ تیار کیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص جان بوجھ کر مردہ بن گیا اور باقی لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز جنازے کے لیے ادگزار ہوئے۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ جیسے ہی آپ جنازہ کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، میت بنا ہوا بندہ فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میت کا جنازہ پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا جی پڑھائیں۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی ہمارا آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن ان کو کیا معلوم کہ اولیاء اللہ سے مذاق کرنے والوں کو سخت سزا مل چکی تھی، اور وہ بندہ جو زندہ تھا واقعی موت کا شکار ہو چکا تھا، اور اس کا جسم اب لاش کی صورت میں عبرت کا نشان بنا ہوا تھا۔ جب یہ صورتحال بنی تو لوگ وہاں رونا شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اب رو کھڑے، یعنی اب روتے رہو۔ اسی وجہ سے اس علاقے کا نام روکھڑی پڑ گیا۔ ایک اور موقع پر حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے میاں والی کے آس پاس کے دیہاتوں کے تمام ذمہ داروں کو ایک تالاب کی تعمیر میں مدد کے لیے مدعو کیا، جو آج کا سلطان زکریا کا تالاب کہلاتا ہے۔ یہ تالاب میاں والی شہر کے شمال مغرب میں اب بھی موجود ہے۔ ذمہ داروں نے حامی بھر لی، لیکن شرط رکھی کہ سلطان زکریا انہیں حلوہ اور بکرے کا گوشت کھلائے۔ انہوں نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب کام شروع ہوا تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو چادر دی اور کہا کہ فلاں کری کے درخت پر میری چادر پھیلا دو، اور کام کے اختتام پر کہا کہ اس چادر کے نیچے جو کچھ پڑا ہوا ہے لے آؤ۔ جب چادر ہٹائی گئی تو نیچے حلوے اور بکرے کے گوشت کی پراتیں بھری ہوئی پڑی تھیں۔ سب لوگوں نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا۔ حضرت سلطان زکریا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی مادی طاقت کے استعمال کے دیوار کی سمت بھی تبدیل کر دیتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 24 واسطوں سے غوث اعظم سید شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی واقعات ان سے منسوب ہیں۔ اپنے معجزوں اور تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے انہوں نے ارد گرد علاقوں میں اپنا بہت اثر و رسوخ اور احترام حاصل کیا، اور اب بھی ان کی قبر مبارک پر کافی تعداد میں لوگ حاضری دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کے نام کو اکثر حلف کے طور پر پکارا جاتا ہے۔ میاں سید سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند تھے جن کا نام محمد علی تھا۔ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے چراغ علی، مراد علی اور غوث علی تھے۔ برطانوی دور حکومت میں اس خاندان کے لیے ان کی شرافت اور حسب و نسب کی وجہ سے سن 1864 میں محمد علی کے اہل خانہ کو 1200 روپے کا وظیفہ ملا، جو ان کے 3 بیٹوں چراغ علی، مراد علی اور غوث علی کے گھروں میں یکساں طور پر تقسیم کیا گیا۔ میاں سلطان محمد زکریا کو شہر کے مغرب میں دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں مزار کی منتقلی ہو گئی۔ تدفین کے کچھ سال بعد سلطان محمد زکریا نے اپنے پوتے کو خواب میں پہلے مزار سے باہر لے جانے کا حکم دیا، لیکن ان کے 2 پوتے مراد علی اور غوث علی ہچکچا گئے۔ دوسری بار خواب میں آپ نے حکم دیا کہ مجھے یہاں سے ہٹائیں اور مجھے مشرق میں لے کر چلیں، اور جہاں تمہارے جا کر قدم رکیں وہی میرا مزار بنا دیں۔ چنانچہ آپ کو وہاں سے نئی جگہ منتقل کیا گیا،
موجودہ مزار آپ کا اسی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ آپ کا مقبرہ میاں والی شہر کے قدیم قبرستان میں واقع ہے جو آپ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا نیا مقبرہ سن 2006 میں ایک بہت ہی خوبصورت دروازے کے ساتھ تعمیر کیا گیا جو کہ مصنوعی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ حضرت سلطان محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 1 سے 3 ہاڑ یا جون کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ان عظیم ہستیوں کے بارے میں معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔